ایک ایسی فلم جس کا نام سنتے ہی ایکشن، پاور اور تباہی کا خیال آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وار 2 کے بارے میں۔ دوستو، وار 2 صرف ایک سیکوئل نہیں بلکہ یہ ایک لیول اپ ہے، ایک ایسا اپ گریڈ جہاں ہر چیز پہلے سے بڑی زیادہ خطرناک اور زیادہ انٹینس ہونے والی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں وار کا پہلا پارٹ یاد آتا ہے، جہاں کبیر ایک را ایجنٹ ہے، اپنے ہی سسٹم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ فلم ہمیں ایک سوال دے کر گئی تھی، کیا کبیر واقعی غدار تھا یا وہ کسی بڑے سچ کے پیچھے تھا؟ اب وار 2 ایک سوال کو آگے لے کر چلتی ہے، مگر اس بار کھیل بہت بڑا ہو چکا ہے۔ دوستو، اس بار کہانی صرف ایک ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا خطرے میں ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک خفیہ حملے سے، ایک ایسا حملہ جو کسی ایک شہر پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے ڈیجیٹل سسٹم پر کیا جاتا ہے۔ بینکنگ سسٹم، ملٹری نیٹ ورکس، سیٹلائٹ کنٹرول، سب کچھ ہیک ہو جاتا ہے اور دنیا ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ حملہ کس نے کیا، لیکن ایک نام سامنے آتا ہے، ایک ایسا نام جو کبیر کے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب حکومت کو ایک بار پھر کبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبیر جو اب ایک سائے کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے دوبارہ میدان میں بلایا جاتا ہے، لیکن اس بار کبیر وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ بدل چکا ہے، اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک چیز ہے، سچ۔ جیسے ہی کبیر اس مشن کو شروع کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام دہشت گرد حملہ نہیں، یہ ایک مکمل پلان ہے۔ یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں ہر موو پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے ایک نئے کردار کی، جونیئر NTR۔ دوستو، یہ کردار وار 2 کا سب سے بڑا سرپرائز ہونے والا ہے۔ شروع میں وہ ایک ہیرو کی طرح سامنے آتا ہے، لیکن ایک ایسا ایجنٹ جو کبیر کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، اس کے انداز، چھپی حقیقت سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ اس کی باتیں، اس کی آنکھیں، اس کا رویہ، سب کچھ مشکوک ہونے لگتا ہے۔ کبیر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف ایک ایجنٹ نہیں بلکہ ایک خطرہ ہے، ایک ایسا خطرہ جو شاید پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوستو، وار 2 کی اصل جان اس کی کہانی کے ٹوئسٹ ہیں۔ ہر چند منٹ بعد ایک نیا راز کھلتا ہے، ایک نیا دھوکہ سامنے آتا ہے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ کبیر خود بھی اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اس کا مشن، دوسری طرف سچ، اور تیسری طرف وہ شخص جو شاید اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم بات کریں ایکشن کی تو دوستو، وار 2 میں ایکشن کا لیول واقعی ہالی ووڈ کو ٹکر دینے والا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے ملے گا ہائی اسپیڈ کار چیس، جہاں گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر نہیں بلکہ عمارتوں کے بیچ اڑتی نظر آئیں گی۔ ریگستان میں ہونے والی ایک زبردست بائک چیس، جہاں ہر موڑ پر موت کھڑی ہوگی۔ سمندر کے بیچ ایک خفیہ مشن جہاں پانی کے اندر فائٹ سینز ہوں گے، اور سب سے بڑا ایئر ایکشن سیکوینس جہاں فائٹر جیٹس کے درمیان جنگ ہوگی۔ دوستو، یہ سین صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوں گے، یہ آپ کو فیل ہوں گے۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ خود اس جنگ کا حصہ ہیں۔ لیکن وار 2 صرف ایکشن نہیں، یہ ایک جذباتی کہانی بھی ہے۔ کبیر کا ماضی، اس کی قربانی، اس کے فیصلے، یہ سب چیزیں اسے ایک انسان بناتی ہیں، نہ کہ صرف ایک مشن۔ اور یہی چیز اس فلم کو خاص بناتی ہے۔ جیسے جیسے فلم اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے، کہانی اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کبیر کو آخرکار سچ کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ سچ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جونیئر NTR کا کردار دراصل کیا ہے، وہ دشمن کیوں بنا، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، یہ سب سوالات کلائمیکس میں جواب پاتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے وہ آخری جنگ، ایک ایسی فائٹ جو صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی بھی ہوتی ہے۔ کبیر اور اس کا دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے، ہر بار ہر موو ایک حساب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ صرف جیتنے کی جنگ نہیں، یہ سچ کو ثابت کرنے کی جنگ ہوتی ہے۔ کلائمیکس میں ایک ایسا ٹوسٹ بھی آتا ہے جو اس پوری SPY یونیورس کو ایک نئے لیول پر لے جائے گا۔ ممکن ہے ہمیں کسی اور بڑے سپر سٹار کا سرپرائز انٹری دیکھنے کو ملے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ فلم واقعی تاریخ بنا دے گی۔ اگر آپ بات کریں تو اس فلم کے باکس آفس کی، تو دوستو، وار 2 کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک بلاک باسٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بڑی کاسٹ، بڑا بجٹ، بڑا ڈائریکٹر، اور سب سے بڑھ کر بڑی ایکسپیکٹیشن۔ یہ فلم اوپننگ ڈے پر ہی ریکارڈ توڑ سکتی ہے، لیکن اس کی اصل کامیابی اس کی کہانی پر ڈیپینڈ کرے گی۔ اگر سٹوری مضبوط ہوئی تو یہ فلم نہ صرف بلاک باسٹر بلکہ آل ٹائم انڈیا سینما کی سب سے بڑی فلموں میں شامل ہو سکتی ہے۔
اور اگر کمزور ہوئی تو اتنی بڑی فلم بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ تو دوستو اب سب کچھ ڈائریکٹر اور رائٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، وار 2 ایک ایسی فلم ہے جو صرف دیکھی نہیں جائے گی بلکہ محسوس کی جائے گی۔ یہ ایک تجربہ ہے، یہ ایک ایڈونچر ہے، یہ ایک جنگ ہے، اور اگر آپ ایکشن، تھرل اور بڑی فلموں کے شوقین ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ وار 2 کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔